میں تو بھائی توڑ کے چلا کے پیس بھی کھاؤں. کالا ہے کالا اوریجنل ہے. آپ کالا بچھو خریدنے کیوں آئے تھے؟ اس نے بولا کہ کینسر کا علاج کریں گے. اب یہ کتنے میں بیچ رہے تھے؟ ابھی ان کے ساتھ ہماری ڈیل تھی 8 لاکھ. کھیتوں کے درمیان میں چند گھر ہیں نوسر بازوں اور فوجیوں کے. وہ اسپیشل اسی کام کا انہوں نے ڈاکٹر بنایا ہوا ہے. کس چیز کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے؟ فراڈ بھی خود بنا دینے جی. فراڈ فراڈ فراڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سرعام اور میں ہوں اقرار الحسن. آج کا سرعام انتہائی دلچسپ ہے اس اعتبار سے کہ اس پروگرام میں پاکستان میں کالے بچھو کے نام پر ہونے والے ایک بہت ہی بڑے سکینڈل کو ہم بے نقاب کریں گے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان میں جانوروں کے نام پر فراڈ کیا جا رہا ہے. اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں کالے بچھو کی قیمت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے اور اسی کے نام پر مختلف طرز کے فراڈ کیے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب میں اپنے کام کاج چھوڑ کر، اپنی تعلیم چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر صرف اور صرف کالے بچھو کی تلاش میں سرگرداں ہیں. اس لیے کہ یہاں ایک فیک مارکیٹ کریٹ کر دی گئی ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو کالے بچھو کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی کالا بچھو لا کر دے تو وہ اس کے عوض بچھو کے سائز اور بچھو کے وزن کے اعتبار سے کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں. یہ سکیم کیا ہے؟ لوگ کس طرح سے کالے بچھو کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیا کالا بچھو واقعی قیمتی ہے؟ کیا کالے بچھو کی قیمت واقعی ہزاروں لاکھوں ڈالرز میں ہے جسے بتا کر ایک فیک مارکیٹ کریٹ کی گئی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جانوروں کو اپنی کمائی کے لیے، 2 نمبری کے دھندے کے لیے یا فراڈ کے لیے اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہو. اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک کچھوے کو ایک پیر، ایک مقدس شے اور ایک بابا بنا کر خانے وال میں ایک آدمی لاکھوں روپے کا فراڈ کر رہا تھا. ایک ایسا کچھوا کہ جس کی پشت پر، جس کے خول پر مختلف طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے قدرتی طور پر. اس کے بارے میں اس نے یہ بات مشہور کر دی تھی اور پھیلا دیا تھا کہ اس پر مقدسات کے نام لکھے ہیں، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے اور اس کی بنا پر اس نے ایک چھوٹا سا آستانہ تعمیر کر دیا تھا. دور دور سے لوگ آتے اور جس پانی میں وہ کچھوا موجود ہوتا اس گندے پانی کو خود بھی پیتے، اپنے بچوں کو بھی پلاتے اور بوتلوں میں بھر بھر کر اپنے ساتھ بھی لے جاتے، یہ کہہ کر کہ ایک ایسے کچھوے کا فضلہ اس پانی میں موجود ہے کہ جس کی پشت پر نقش و نگار کی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ مبہم سے نقش و نگار تھے جنہیں کچھ بھی بنا کر، کوئی بھی لفظ بنا کر پیش کیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ جانوروں کو اپنے مقصد یعنی 2 نمبری کے لیے استعمال کرنے کا واقعہ تب پیش آیا جب ٹیم سرعام نے کئی دہائیوں سے چلنے والے جعلی کھوجی کتوں کے سکیم کو بے نقاب کیا. ہم نے پاکستان کے لوگوں کو بتایا کہ جس بنیاد پر وہ کئی دہائیوں سے لوگوں کو چور سمجھتے رہے ہیں، یعنی کہ کھوجی کتا ان کے گھر جا کر بیٹھ گیا اور کھوجی کتے نے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے چوری کی ہے اور اس کی بنیاد پر خاندان در خاندان، نسل در نسل ایک دوسرے کی دشمنیاں چلتی رہیں. ہم نے یہ بتایا کہ یہ کھوجی کتے دراصل کسی بھی طرح کی کوئی کھوج نہیں لگاتے، انہیں صرف دائیں مڑنے، بائیں مڑنے، سیدھا جانے اور بیٹھ جانے کے لیے کچھ کوشنز پر، کچھ لفظوں پر ٹرین کیا جاتا ہے اور یہ بدقسمت لوگ، یہ بدبخت لوگ ان کھوجی کتوں کے ذریعے انہیں کہیں بھی لے جا کر بٹھا کر یہ بتاتے ہیں کہ چور کا تعلق یہاں سے ہے. آپ سب جانتے ہیں بیک گراؤنڈ اس کہانی کا کہ جب بھی کسی گھر میں چوری ہوتی تھی ہمارے گاؤں، دیہاتوں، قصبوں، یہاں تک کہ شہروں میں، تو کھوجی کتوں کی ٹیمیں بلائی جاتی تھیں اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ کھوجی کتے پہلے اس جگہ کو سونگیں گے جہاں چوری ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ کھوجی کتے سونگتے سونگتے گاؤں کے محلے کے جس بھی گھر میں جا کر بیٹھ جائیں گے. چور کا تعلق اس گھر سے ہے. لیکن دراصل ان کتوں میں سونگنے کی اور سونگ کر چور تک پہنچنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہوتی تھی اور بدقسمتی سے انہیں ٹرین کیا جاتا تھا دائیں مڑنے کے لیے، بائیں مڑنے کے لیے، سیدھا جانے کے لیے یا کسی جگہ پر بیٹھ جانے کے لیے. اور انہی کوشنز کے ذریعے کھوجی کتوں کے سو کالڈ ٹرینر انہیں کسی بھی گھر میں لے جا کر بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کا چور اس گھر سے تعلق رکھتا ہے. جس کے بعد ان 2 خاندانوں میں جہاں چوری ہوتی تھی اور جہاں کتا جا کر بیٹھتا تھا، نسل در نسل دشمنیاں
شروع ہو جاتی تھیں. تو دس واز ویری انفارچونیٹ. اور ٹیم سریام نے الحمدللہ ان کھوجی کتوں کے سکیم کو کئی دہائیوں بعد، یہ وہ سکیم تھا، وہ سکینڈل تھا، وہ 2 نمبری اور فراڈ تھا جو پاکستان بننے سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، ہم نے الحمدللہ اسے بے نقاب کیا. آج کے اس سریام میں ہم کالے بچھوؤں کے سکینڈل کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں جو خاص طور پر جنوبی پنجاب، اندرون سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت زیر بحث بھی ہے. بہت سارے لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی لٹا چکے ہیں، بہت سارے لوگ اس وقت دربدر ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں روپے گنوا چکے ہیں ان کالے بچھوؤں کے نام پر. پاکستان میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ کالے بچھو ایک خاص طرح کی سائنسی تحقیق یا دوا بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کا زہر کینسر اور خاص طور پر ٹیومرز کے لیے بہت ہی کارآمد دوائی بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اسی تاثر کے تحت، اسی خبر کے تحت پاکستان میں ایک ایسا گینگ وجود میں آ گیا کہ جو مختلف لوگوں سے یہ پوچھتا پھرتا ہے کہ کیا آپ ہمیں کالا بچھو لا کر دے سکتے ہیں؟ ہم اس کے عوض آپ کو 2، 4، 6 کروڑ روپے تک کی رقم دے سکتے ہیں. اور یہیں سے اس سکینڈل کا آغاز ہوتا ہے. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ کالے بچھو کے زہر کو دنیا بھر میں بہت ساری تحقیق کے لیے، بہت ساری ادویات بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور کالے بچھو کا زہر اس وقت دوا سازی کی صنعت میں تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے. اور اس بات کا قیاس کیا جا رہا ہے کہ کالے بچھو کے زہر میں موجود پیپٹائڈز اور خاص قسم کے پروٹینز بالخصوص کینسر اور ٹیومرز کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کالے بچھو کی باقاعدہ فارمنگ کی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کالے بچھو کے زہر کی بہت تھوڑی سی مقدار، جو کہ شاید 1 ملی گرام ہو، وہ 20 سے 40 ہزار ڈالرز تک خریدی جا سکتی ہے. اور انہی خبروں کو بنیاد بنا کر پاکستان میں اسے ایک فراڈ بنا لیا گیا ہے. ایک گینگ نے پاکستان میں اس کی ایک جعلی طلب پیدا کی، لوگوں کو یہ بات پہنچائی کہ کالا بچھو کروڑوں روپے میں خریدا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں سے کالے بچھو لاکھوں کروڑوں روپے میں خریدے بھی گئے، جس کے بعد پاکستان کے بہت سارے نوجوان، پاکستان کے بہت سارے شہری اپنے کام کاج چھوڑ کر کالے بچھو کو ڈھونڈنے صحراؤں اور جنگلوں میں نکل کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد اس سکیم کا آغاز ہوا.